تاج صاحب، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر 700 گنا تک ہے، تو پھر ہمیں اپنے مال میں اتنا اضافہ کیوں نہیں نظر آتا؟ جی بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر 700 گنا زیادہ تک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر ایسے ہے جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں اگیں اور ان 7 بالیوں میں 100 دانے ہوں۔ دیکھیں ہمیں اس کا یہ اجر یا 700 گنا برکت یا اضافہ ہمیں اپنے مال میں کیوں نہیں نظر آتا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد آیت نمبر 262 سے 272 میں کچھ اصول وضع کیے ہیں، یعنی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے کچھ اصول بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا رسانی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم اکثر غریبوں کو، ملازمین کو یا غریب رشتہ داروں کو جب دیتے ہیں تو اکثر ان سے ایکسٹرا کام لینا شروع کر دیتے ہیں، ان سے احسان جتاتے ہیں۔ میں نے بہت جگہ دیکھا ہے جب بیواؤں کی یا غریبوں کی مدد کی جاتی ہے ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں عورتوں کی، جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ جیسے کہ میں نے دیکھا لوگ بہت جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، کتبوں پہ اپنا نام لکھواتے ہیں اور اگین اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ اگر دیکھیں ان کا مقصد اگر دوسروں کی حوصلہ افزائی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے شہرت حاصل کرنا ہے تو اس کا اجر تو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہم نے شہرت حاصل کر لی، ہمارا مقصد شہرت حاصل کرنا تھا تو اجر تو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز، ایک اور رول جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو پورا آخرت پہ یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس کا اجر مجھے آخرت ملے گا، آپ کو دلی خوشی ہونی چاہیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ خرچ کریں آپ۔ ایک اور رول جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو میں نے پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں اس کے اندر سے خرچ کرو، یعنی کہ اگر ہم حرام کما رہے ہیں اور ہم اس حرام مال میں سے ہم جتنا بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کا ثواب، اس کا اجر زیرو ہے۔ دیکھیں میں نے دیکھا بہت سارے بزنس مین ہیں یا بہت سارے کانٹریکٹرز ہیں جو لوگوں کے مال، لوگوں کی زمینی ہتھیار لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے فلاحی کام کرتے ہیں اور اس کے اشتہار دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر حرام مال سے کوئی صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے تو اس کا کوئی اجر اللہ کے پاس نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ سود پہ پیسے رکھواتے ہیں اور اس انٹرسٹ کو صدقہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے انٹرسٹ کو صدقہ کر دیا انہوں نے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا ثواب کوئی نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک اور رول جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگوں کو وہ چیزیں نہ دو جو تمہیں اگر خود دیا جائے تو تم لینا پسند نہ کرو۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے محلے میں ایک چوکیدار تھا، اس کو محلے والے ایک دن کھانا پرووائڈ کیا کرتے تھے رات کو۔ ایک دن وہ چوکیدار ایک کھانا لے کے آیا، اس نے کہا صاحب دیکھیں یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں، اس کے اندر سے بو آ رہی ہے، یہ باسی کھانا ہے۔ دیکھیے جن گھر والوں نے وہ کھانا پرووائڈ کیا تھا اچھے پیسے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس کو باسی اور گندا کھانا دیا تھا۔ دیکھیں ہم لوگ جب پرانے کپڑے جب غریبوں مسکینوں کے لیے ڈونیشن میں دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ انہیں دھلوا کر اور استری کروا کر دیں، اچھی چیزیں دیں۔ جو چیز ہم خود کھانا پسند کرتے ہیں، جو چیز ہم خود کھاتے ہیں، مسکینوں، غریبوں، ملازمین کو بھی وہی کھانا دیں، تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز اور جو آخر میں کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں آپ صدقہ خیرات کھلے عام بھی کر سکتے ہیں اور پوشیدہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ پوشیدہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے پوشیدہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے اندر سے اللہ تعالیٰ بہت ساری خامیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا وہ خامیاں میرے خیال سے اس طرح دور ہوتی ہیں کہ جب آپ پوشیدہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو دباتے ہیں، اس لیے کہ نفس کہتا ہے کہ اس کی پبلسٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہم نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس طرح آپ نفس پہ قابو کرتے ہیں اور بہت ساری برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان رولز کو ہم فالو کر رہے ہیں صدقہ خیرات کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ 700 گنا کیا اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے وہ دروازے کھول سکتا ہے جو ابھی تک بند پڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جگہوں سے رزق پرووائڈ کر سکتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مال کی لالچ ہمارے دل سے کم کر دیتا ہے، اور جس کے دل سے مال کی لالچ کم کر دی جائے اس کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اس لیے کہ مال کی لالچ دل سے کم ہونے کے بعد آپ تقویٰ کے مدارج بہت تیزی سے طے کرتے ہیں۔